بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ MQM کے بانی الطاف حسین نے مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں۔ جی ناظرین، تو خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی، یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے یا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ MQM کے بانی الطاف حسین نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے لیے مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے۔ یہ خبر بریک کی ہے معروف اینکر نادیہ مرزا نے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس پر کلک کر کے آپ نادیہ مرزا کی ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خبر کو newspakWeb.com نے بھی ایک ویب سائٹ ہے، اس نے شیئر کیا ہے۔ مزید یہ کہ اس خبر کو اسلام آباد کے ایک اخبار ایشین نیوز نے بھی اپنی 10 دسمبر 2019 کی اشاعت میں شائع کیا ہے، جس کے ایڈیٹر جناب ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب ہیں، اور نادیہ مرزا نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ اس خبر کی تصدیق انہوں نے ایڈیٹر صاحب سے کی ہے، جنہوں نے اس خبر کو کنفرم کیا ہے۔ بہرحال اس خبر سے ہٹ کر بھی اگر بات کریں تو الطاف حسین کی شخصیت اب ایک عبرت کی ایسی مثال بن چکی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان توبہ طائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین کا طوطی بولتا تھا، اور کراچی اور حیدرآباد کے لوگ جو تھے اس کے ایک اشارہ ابرو پر نہ صرف اپنا مال لٹا دیتے تھے بلکہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور بلکہ اس کے حکم پر کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے 80-90 کی دہائی میں کراچی اور حیدرآباد میں قتل و غارت اور لوٹ مار کے جو واقعات دیکھے ہیں، سنے ہیں، وہ اس کی واضح مثال ہیں۔ اس زمانے میں الطاف حسین کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی تھیں، اور اب یقین آتا ہے ہمیں کہ وہ باتیں درست تھیں۔ مثلا کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈین جاسوس ایجنسی جو را ہے وہ پاکستان میں تخریب کاری کے واقعات میں ملوث رہی ہے۔ الطاف حسین کو غدار بھی کہا گیا کیونکہ اس زمانے میں ان لوگوں سے کراچی اور حیدرآباد کو پاکستان سے الگ کر کے جناح پور کے نام سے ایک الگ ریاست بنانے کے نقشے بھی برآمد ہوئے تھے۔ ایک زمانے میں الطاف حسین انڈیا گیا تو اس نے تقسیم ہند کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا، اور پچھلے دنوں وہ ایک انڈین چینل کو انٹرویو دے رہے تھے، اور انہوں نے اس انٹرویو میں پاکستان کے خلاف بہت باتیں کی، بڑی باتیں کی، اور نریندر مودی سے اسائلم کی درخواست کی انہوں نے۔ میرے خیال میں الطاف حسین کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سے انہیں کراچی اور حیدرآباد سے بھتہ وصول نہیں ہو رہا، اور نہ ہی انہیں لندن میں بھتہ موصول ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوتی جا رہی ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اوپر سے لندن پولیس میں ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، پیشیاں ہوتی ہیں، پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں۔ خبر کے مطابق ان حالات میں الطاف حسین نے 3 ہندو سوامیوں کو MQM کے سیکریٹریٹ میں آنے کی دعوت دی، اور انہیں یہ پیغام دیا کہ وہ مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو بننا چاہتے ہیں، ہندو ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہندوؤں کے وفد جس میں سوامی منندر اور سوامی ویوک شامل تھے، ان کے سامنے اقرار کیا کہ وہ ہندو مذہب اختیار کر چکے ہیں، اور مزید کہا کہ وہ بھارتی عوام اور BJP کی لیڈرشپ کو بتا دیں کہ وہ ہندو ہو گیا ہے، ہندو ہو گئے ہیں، لہٰذا اسے جو ہے وہ بھارت کی نیشنلٹی دی جائے اور اسے سیاسی پناہ دی جائے انڈیا میں۔ اس کی وجہ شاید یہ بنی کہ بھارتی پارلیمنٹ میں جو متنازع جو شہریت کا ایک بل ہے وہ پیش کیا گیا ہے،
جسے لوک سبھا نے بھی پاس کر دیا ہے، راجیہ سبھا نے بھی پاس کر دیا، اب پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اور یہ قانون بن جائے گا جس میں ہندوؤں کو اور دیگر اقلیتوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی دینے کی بات کی گئی ہے، اور اس فہرست سے مسلمانوں کو جو ہے وہ خارج کیا گیا، یعنی کسی مسلمان کو نیشنلٹی نہیں دی جائے گی جو باہر سے آئے گا۔ تو چونکہ اب الطاف حسین کا لندن میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے پچھلے مہینے اس نے نریندر مودی سے سیاسی پناہ انڈیا میں دینے کی درخواست کی تھی کہ انڈیا جو اسے سیاسی پناہ دے۔ تو اب چونکہ انڈین پارلیمنٹ میں شہریت کا متنازع بل پیش ہو چکا ہے جس کے تحت کسی مسلمان کو شہریت آفر نہیں کی جائے گی، تو شاید یہ وجہ بنی ہو الطاف حسین کے ہندو بننے کی، یعنی الطاف حسین نے انڈین نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے مذہب اسلام چھوڑ کر، اپنا دین ایمان چھوڑ کر ہندو مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، اگر یہ خبر درست اور سچی ہے تو پھر الطاف حسین نے کراچی اور حیدرآباد میں موجود اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے سر شرم اور ندامت سے جھکا دیے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر بھی لات ماری ہے اس نے۔ الطاف حسین کے دادا محمد رمضان، مفتی محمد رمضان آگرہ کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، اور اسی طرح الطاف حسین کے نانا حافظ رحیم بخش بھی ایک عالم دین تھے، حافظ رحیم بخش قادری۔ اگر الطاف حسین نے ہندو مذہب اختیار کر لیا ہے تو اس کے آباء و اجداد اپنی قبروں میں ضرور تڑپے ہوں گے۔ ناظرین کرام، میں نے اپنے لڑکپن میں، جوانی میں اور اس کے بعد بھی اب بھی بزرگوں کو ایک دوسرے سے وہ جب ملتے ہیں یہ دعا دیتے سنا ہے، اور یہ کیا بہترین دعا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ صحت اور ایمان کی سلامتی کی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ صحت اور ایمان کی سلامتی، الفاظ پر آپ غور فرمائیں۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کو یہ دعا دینی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔